شریعت مطہرہ نے یہ قانون نافذ کیا ہے کہ 3 طلاق کے بعد کوئی صلح نہیں ہے. 1 طلاق کے بعد صلح کی گنجائش ہے، 2 کے بعد گنجائش ہے، لیکن 3 کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہمارے لوگ کچھ پنچایت کے اندر ایسے پنچایتی بن جاتے ہیں یا اپنی ڈیرے داری کو ایسے چمکاتے ہیں، چھوڑو جی مولویاں پیچھے لگ سو تے گھر اجاڑ بیٹھ سو، اس میں تو اتنے دن ہوتے ہیں، چلے سلو کروا دے، گھر بسانا ہے. اللہ کے بندو، جو اللہ نے حد قائم کر دی ہے تم اس کو توڑ کے کسی کا گھر بسانا چاہ رہے ہو؟ یہ کون سی سلو ہے جو اللہ کی قائم کردہ حدوں سے آگے بڑھ گئی؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے، دل کے کانوں سے سن لیجئے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام جانے اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے، اللہ کی اور اللہ کی ساری مخلوق کی اس پر لعنت ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام جانے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، یعنی 3 طلاق کے بعد صلح حرام ہے اور لوگوں نے اسے حلال کر دیا. یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے. ایسے ہی تجارت میں آ جائے، سود کو قرآن و حدیث کے اندر حرام قرار دیا گیا اور ہمارے معاشرے نے اس کو نئے نئے نام دے کر اس کو جائز کر دیا. یہ اس طریقے سے آئے تو جائز ہے، اس طریقے سے آئے تو جائز ہے، اور آگے سے بتایا جائے کہ علماء نے تو یہ بتایا ہے تو کہا جی چھڈو، مولویاں پیچھے لگو تو زندگی بھول جاؤ. کون سی باتیں ہیں جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اور اس پر قرآن کی آیتیں اتر چکی اور ہم نے اس کو اپنی عقل کے بل بوتے پہ جائز قرار دیا، تو پھر بتائیے کیا ہم نے صحیح کیا؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہوتا ہے. اور قرآن میں فرمایا گیا اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو ظالموں سے انتقام لیتا ہے.